اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یاسین کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ یاسین مکی سورہ مبارکہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ تینوں بڑے موضوعات پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل بھی اور آثار کائنات سے بھی دلائل پیش کیے ہیں۔ تینوں بڑے موضوعات یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کے حوالے سے یہ فرمان ہے کہ یہ قلب القرآن ہے، یاسین قلب القرآن، کہ یہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جیسے انسان میں دل ایک مرکزی حیثیت، بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ کو بھی حیثیت حاصل ہے۔ اور یہ روایات بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو یاسین سنایا کرو، یعنی جب کسی شخص کا آخر وقت ہو، جب وہ قریب المرگ ہو تو سورہ یاسین اس کو سنایا کرو تاکہ قرآنی تعلیمات اس کے سامنے واضح ہو جائیں۔ پوری قرآنی تعلیمات کا خلاصہ اس میں موجود ہے۔ تو اس کو قرآن مجید کا دل بھی کہا گیا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے، یعنی پوری کتاب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ آغاز ہے یاسین، ابتدائی دو حرفوں کو ہی اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، بہت بڑی قسم ہے یہ کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور حکمت سے لبریز ہے۔ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے پر ہے، یعنی اس کے ہر حکم میں حکمت جو ہے وہ کار فرما ہے، لہذا اس کے ہر حکم کی پابندی ہر اس شخص پر لازم ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ کسی ایک حکم سے بھی پیچھے رہنے کی جو ہے گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو قسم ہے اس قرآن کی، قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایسی کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کو قرآن جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو حکمت سے لبریز قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ مرسلین میں سے، یعنی لوگ آپ کی نبوت کو مان نہیں رہے تھے، مکہ کے لوگ انکار کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مضبوط کیا ہے، یعنی واضح کیا ہے کہ آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے بارے میں کوئی شک تھا، بلکہ وہ لوگ جو آپ کی نبوت کا انکار کر رہے تھے ان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ تم انکار کر کے ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہو، اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہو۔ یعنی یہ پیغمبر جو ہے یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو آپ اسی بات پر یہ قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی قسم کھا کر یہ بات واضح فرمائی کہ آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں،
یعنی جو راستہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی راستہ کوئی اختیار کرے گا وہ غلط راستہ ہوگا، باطل ہوگا، ٹیڑھا راستہ ہوگا، غلط منزل پر پہنچائے گا۔ تو یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے، یعنی صحیح منزل پر پہنچانے والا راستہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ اس ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے جو عزیز ہے اور رحیم ہے۔ دو صفات اللہ نے اپنی بیان فرمائی ہے، یعنی وہ غالب ہے، زبردست ہے، کوئی اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتا اس کے منصوبے کے آگے، اور رحیم ہے، یعنی اس کا یہ قرآن نازل کرنا یہ بھی اس کی رحمت کا ایک اظہار ہے، یعنی یہ رحمت ہے تمہارے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ قرآن مجید، اور قیامت تک کے لیے یہ رحمت ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، اور اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس قوم کو باخبر کریں جن کے آباء و اجداد کو باخبر نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ عرب کی سرزمین میں ایک عرصے سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، جو پیغمبر آئے اس کے ارد گرد علاقوں میں آتے رہے، شام میں، فلسطین میں، عراق میں، مصر میں، تو آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے آباء و اجداد کو پہلے خبردار نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار نہیں کیا تھا، آپ سے پہلے تعلیمات پہنچتی رہی تھیں، یعنی دوسرے پیغمبر کی جو تعلیمات تھیں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ہوں، چاہے داؤد کی یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی یا حضرت زکریا علیہ السلام کی، یعنی تعلیمات جو ہیں وہ بہرحال عرب کے لوگوں پر پہنچتی رہی تھی۔ فہم غافلون، اور یہ جو ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی حق کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، اور ان میں سے اکثر پر یہ قول ثابت آ چکا ہے، یعنی یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اتنے گمراہی میں چلے گئے ہیں، اتنے بھٹک گئے ہیں، راہ راست سے دور ہو گئے ہیں کہ اللہ کی پکڑ جو ہے ان پر جو ہے وہ آ سکتی ہے کسی وقت بھی۔ فہم لا یؤمنون، اور یہ مانتے نہیں ہیں، مان نہیں رہے آپ کی دعوت کو، یعنی آپ کو ایک عرصہ گزر چکا ہے ان کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کرتے ہوئے، یعنی مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے اس مبارکہ، اور یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں ان کی گردنوں میں ہم نے طوق ڈال رکھے۔ اب یہ طوق کس چیز کے؟ ضد اور ہٹ دھرمی کے طوق۔ یہ لوگ اپنی ضد پر قائم تھے کہ ہم تو بس اپنے آباء و اجداد کے راستے کو یا اسی پر قائم رہیں گے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اور نعوذ باللہ کہتے تھے کہ تم لوگ گمراہ ہو گئے ہو، آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، طوق ضد کے، ہٹ دھرمی کے، جہالت کے۔ فہی الی الاذقان، اور یہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں، یعنی گردن میں طوق اس طرح سے اونچا ہے کہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچا ہوا ہے، اور فرمایا فہم مکمہون، اور یہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی نیچے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ لوگ، ان کے سر جھک نہیں سکتے، اتنی ان کے اندر ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر یہ اس طرح سے مضبوط ہیں، اسی پر قائم ہیں کہ یہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار موجود ہے۔ آگے پیچھے دیوار کا مطلب یہ ہے کہ آگے دیوار سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنا انجام دکھائی نہیں دے رہا کہ جس ضد پر یہ قائم ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اور پیچھے دیوار سے مراد یہ ہے کہ یہ پچھلی قوموں کے انجام سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے کہ انہوں نے جو یہ رویہ اختیار کیا تھا تو ان کا کیا انجام ہوا، اس سے بھی کوئی سبق نہیں لے رہے، یعنی آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، نہ آگے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ کہیں سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، ایسے کہ جیسے پردہ ان پر پڑ گیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہ کچھ نہیں دیکھتے۔
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، أَنذَرْتَهُمْ کہ آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا انہیں نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اپنی ضد پر قائم ہے، اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ، آپ تو صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرنے والا ہے، جو نصیحت کو قبول کرنے والا ہے۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ اور جو رحمان کو بن دیکھے ڈرتا ہے رحمان سے، یعنی اللہ کی ذات غیب کی حالت میں ہے، تو جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں انہی کے لیے کامیابی ہے، انہی کے لیے بشارت ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، بس ایسے لوگوں کو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں آپ انہیں خوشخبری دے دیں مغفرت کی اور اچھے اجر کی، یعنی انہی کے لیے مغفرت ہے، یعنی جو بھی خامی کوتاہی کمزوری ہوگی اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اچھے اجر سے نوازے گا۔ تو ماننے والے لوگوں کے لیے ہی مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اچھا اجر بھی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ ساری استدلال کرتی ہے آخرت کے حوالے سے اور رسالت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، بڑے دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔